بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، موجودہ دور میں اگر آپ نوٹ کریں، آپ سب لوگ اپنی زندگیوں پہ دھیان دیں، آپ کے روزانہ کے معمولات میں اور ارد گرد بھی اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ بھی، آپ کے رشتہ دار بھی، آپ کے احباب بھی، بہن بھائی بھی، سب لوگ ایک بھیڑ سی ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے ایک بھیڑ سی لگی ہوئی ہے، ایک ہجوم سا ہے، اور اس ہجوم میں ہم کھوئے ہوئے ہیں اور اپنا آپ تلاش کر رہے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات آپ کو لگی ہوگی کہ ہم کیسے کھوئے ہوئے ہیں اور کیسا اپنے آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ ناظرین، غور کیجئے، کیا ہم اپنی گزرنے والی زندگی سے کیا ہم مطمئن ہیں؟ 100% نہیں مطمئن ہیں۔ کیا جو دن رات جو وقت ہم گزار رہے ہیں، کیا ہم خوش رہ رہے ہیں؟ نہیں خوش رہ رہے۔ کیا ہماری زندگی میں گزرنے والے رات، دن، صبح، دوپہر، شام، کیا ہم ان میں مطمئن ہیں؟ کیا سکون سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ایک ایسی دوڑ میں لگے ہیں، ایک ایسی ریس میں بھاگے جا رہے ہیں جس ریس کا اختتام نظر ہی نہیں آ رہا، نہ اس میں کوئی ہار نظر آ رہی ہے، نہ اس میں کوئی جیت نظر آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے، بعض دفعہ تو مجھے ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ جس ریس میں ہم بھاگ رہے ہیں، یہ ایک ایسی ریس ہے کہ جس کے لیے ہم کوئی سامان تو اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن منزل کا پتہ نہیں ہے۔ منزل کیا ہے؟ ناظرین، جب ریس تو ہوتی ہے، بھاگنے والا بھاگتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بھاگ کے میں پہلے نمبر پہ رہوں گا یا دوسرے نمبر پر رہوں گا، لیکن یہ کون سی ایسی دوڑ ہے؟ یہ کون سی ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں جہاں پر ہم بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیشہ ہم یہی محسوس کر رہے ہیں کہ شاید ہم کسی سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ غور کیجئے، کیا آپ میں سے کسی کے دل میں آتا نہیں ہے کہ آپ کے رشتہ دار کے پاس اس نے ایک کوٹھی بنا لی، بنگلہ بنا لیا، ایک گاڑی لے لی، دوسری گاڑی لے لی، بچوں کو بھی بیاہ دیا، گھر کا سامان بھی چینج کر لیا، فرنیچر بھی کر دیا، اور اس کی بیگم جناب جی بڑے بڑے قیمتی سیٹ پہنتی ہے، اس کے بچے بڑے بڑے قیمتی کپڑے منگواتے رہتے ہیں، وہ روزانہ شاپنگ کو جاتے ہیں، وہ ملکوں ملک گھومتے بھی رہتے ہیں، اور ان کے گھر میں تو جب ہم گئے تھے تو ایسا فرنیچر تھا، انہوں نے جب شادی کی اپنے بیٹے بیٹی کی تو ایسے ایسے طریقے سے انہوں نے اتنا رینج کیا، اتنا انہوں نے خرچہ کیا، زیادہ خرچہ کیا۔ بات کہاں پر آ کر اٹک جاتی ہے کہ انہوں نے اس فنکشن پہ کتنا زیادہ خرچہ کیا، تو ہم اپنے فنکشن پہ اس سے بھی زیادہ خرچہ کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہمارے پاس بھی کتنا پیسہ ہے۔ نمبر 1، اس ریس میں ایک اور بھی ہم یہ بات محسوس کر رہے ہیں اور ایک اور تقدو میں لگے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہو جانی چاہیے، اتنی دولت ہو جانی چاہیے کہ ہماری ساتھ آنے والی نسلیں بیٹھ کے کھا سکیں اگر ان کو کھانا پینا یا کاروبار میسر نہ ہو۔ اتنے پلاٹ لے کے رکھ لیں، اتنے جو ہے وہ گھر بنا کے رکھ لیں، اتنے بینک بیلنس کر لیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ ناظرین، کبھی آپ نے اپنے اوپر نظر دوڑائی ہے؟ اپنے اوپر نظر دوڑا کے دیکھیے کہ آپ کے والدین کے پاس کیا تھا۔ اب اپنے اوپر نظر دوڑا کے رکھیے، اب آپ کے پاس کیا ہے۔ اب یہ سوچئے، آپ کے والدین نے آپ کے لیے کیا چھوڑا تھا؟
ٹھیک ہے، چلیے اور پیچھے چلتے ہیں، اپنے والدین کی بات کیجئے۔ آپ کے والدین کے جو مطلب میکے والے یا سسرال والے تھے، جو بھی تھے، انہوں نے ان کے لیے کیا چھوڑا تھا آپ کے والدین کے لیے، جو آپ کے والدین کے پاس تھا؟ غور کیجئے ناظرین۔ ایک وقت تھا کہ گھر میں پنکھا لگنا بھی بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ اگر کسی کے گھر میں ہر کمرے میں پنکھے ہوتے تھے، صحن میں، برآمدے میں پنکھے ہوتے تھے، تو بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی کہ ان کے گھر میں تو بہت پنکھے لگے ہوئے ہیں۔ بڑی حیران ہو رہی ہوگی ہماری نئی نسل جو ہے، جو کہ 20-25 سال کی ہماری نئی نسل والے سارے بچے بیٹیاں ہیں، کہ کیا یہ بھی ہوتا تھا؟ جی، یہ بھی ہوتا تھا کہ ان کے گھر میں تو اتنے پنکھے ہیں، ہمارے گھر میں تو اتنے پنکھے نہیں ہیں۔ کبھی یہ بھی سٹینڈرڈ ہوتا تھا یہ دیکھنے کا کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے، کتنا مال ہے۔ کسی کے پاس اگر 2-2 3-3 سائیکلز ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے جی ماشاءاللہ ان کے پاس تو سائیکلیں ہیں، ان کے پاس تو سائیکلز ہیں۔ اور اندازہ کیجئے کہ جتنے بڑے بڑے کھلے کھلے صحن ہوتے تھے گھروں میں، کھلے کھلے بڑے بڑے صحن، اتنے ہی ان کے کھلے کھلے بڑے بڑے دل ہوتے تھے ان لوگوں کے۔ اور حیران ہو جائیں گے کہ آپ کہ ان لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلے رہتے تھے، ایک پردہ ہوتا تھا، دروازے صبح کھول دیے جاتے تھے، رات کو یاد رہا تو بند کر دیا، نہیں یاد رہا تو دروازہ بھی کھلا رہا۔ کون سا؟ جو گھر کا مین ڈور ہوتا ہے۔ اور کئیوں کے تو مین ڈور بھی نہیں ہوتے تھے، سیدھا ہی انٹری دیوار چھوٹی سی اور صحن۔ اور اب ہم کس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کتنی کوٹھیاں بن گئیں، کتنے پلاٹ بن گئے۔ اپنی زندگی دیکھیے، یقین کیجئے کہ ایک ایک بندے کے 2-2 موٹر سائیکل، ایک ایک گھر میں 2-2 3-3 گاڑیاں، ایک ایک گھر میں مطلب جو ہے آپ کے والدین کی، آپ لوگوں کی 2-2 3-3 گھر، اور کتنے پلاٹ، کتنے بینک بیلنس، کتنا کاروبار۔ اس کے باوجود پریشان۔ معاملہ کچھ اور ہے ناظرین، معاملہ پیسے کا نہیں، معاملہ نہ بینک بیلنس کا ہے، معاملہ نہ گھر کا ہے، معاملہ کچھ اور ہے ناظرین۔ معاملہ پتہ کیا ہے؟ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اگر میں یہ جو سورہ تکاثر ہے، اگر اس کی یہ جو 2 آیات ہیں، پہلے ان کا میں اگر مفہوم بیان کروں، ترجمہ، تو کچھ ایسے بنتا ہے کہ دولت جمع کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ ناظرین، بات ہے ہوس کی، بات صرف لالچ، ہوس، کہ سب کچھ میرا ہو جائے، یہ دنیا کے پلاٹ یہ سارے میرے ہو جائیں، بحریہ ٹاؤن میں بھی میرا گھر ہو، ٹھیک ہے جی، ڈی ایچ اے میں بھی میرا گھر ہو، سٹی ہاؤسنگ میں بھی میرا ایک پلاٹ ہو، رحمان گارڈن میں بھی میرا ایک پلاٹ ہو، لاہور میں بھی میرا پلاٹ ہو، اسلام آباد میں بھی ہو پلاٹ، ایک گھر ہو۔ اگر میں دونوں شہروں کا سفر کروں تو بیچ کا رستہ آتا ہے گجرات، ایک گجرات میں بھی میرا گھر ہو۔ آگے میں اگر پشاور میں چلا جاؤں تو وہاں بھی ہو، مجھے کراچی میں جانا پڑتا ہے، کراچی میں بھی ہو، مجھے لندن بھی تو جانا پڑتا ہے، وہاں بھی ہو، کبھی کبھی مجھے امریکہ بھی تو جانا پڑتا ہے، وہاں بھی ہو۔ بات ہو رہی ہے ہوس کی، جمع کرنے کی، اور یہ نہیں پتا کہ ہم ہر گزرنے والا جو ہمارا زندگی کا دن ہے، ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، قریب سے قریب تر جا رہے ہیں۔ اس ہماری ہوس نے ہماری راتوں کی نیند اڑا کے رکھ دیا ہے، اس ہماری ہوس نے ہمارے دل کا چین اڑا کے رکھ دیا ہے، اس ہماری ہوس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، اس ہماری ہوس نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا ہے، اسی ہماری ہوس نے ہمیں اللہ رب العزت سے دور کر دیا ہے،
اسی ہماری ہوس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دیا ہے۔ اسی ہماری ہوس نے ہماری نمازوں سے کیا دور کیا، ہماری اگر کوئی نماز پڑھتے ہیں تو خشوع و خضوع سے بھی دور کر دیا ہے۔ اور یہ ہوس ختم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ جس کے دل میں ہوس ہے وہ مرتے دم تک قبر میں جا پہنچے گا، اس کی ہوس ختم نہیں ہوگی۔ کیا یہی وجہ ہے ہماری اس دوڑ کی؟ ہو جائیے مطمئن، جو اللہ رب العزت نے دے دیا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بس اللہ کا شکر ادا کیجئے، بے فکر رہیے، آپ کی نسل، آپ کے بچے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، جو رب آپ کا ہے، جس نے آپ کو یہ دیا تھا، وہ رب حیو یا قیوم ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ کائنات نہیں بھی رہے گی تو وہ ہے، اور وہ آپ کی نسل کو اور آنے والی نسل کو بھی اور ان کی آنے والی نسل کو بھی وہ رزق دے گا۔ یہ آپ کے فکر کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ آپ اپنی آخرت کی فکر کیجئے، کیونکہ اگر ہم اسی طریقے سے آخرت میں چلے گئے تو بڑے سخت سوالات ہوں۔